وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج دنیا کی سرزمین پر یکی بعد دیگرے، کبھی 1 سال کے وقفے کے بعد، کبھی 2 یا 3 سال کے وقفے کے بعد ایک منظر دکھائی پڑتا ہے، اور اتنا آسان وہ عمل ہو گیا کہ کوئی بھی دنیا کا ایک سب سے نچلے طبقے کا انسان بھی اس عمل کو بڑی آسانی کے ساتھ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنا۔ اس کی صرف اور صرف وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ انہیں خوش نہیں کہا جاتا، اور اگر کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف یہ کہ جیل کے اندر 1 سال یا 2 سال رکھ کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر بے خوف ہو کر کے، نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ہمیں باتیں ملتی ہیں، اور کتابوں کے اوراق پھڑ پھڑاتے ہوئے انداز میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اور ہم جب اپنے بزرگوں اور علماء کی جانب نظریں دوڑاتے ہیں تو انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا سے نیست و نابود کرتے ہوئے ہم اسے کتابوں کے اندر تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تاریخ میں کیا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تو ایک سکھ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے، اور دوسرے نے ان کے اوپر تلوار تان لی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں عشق رسالت کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ ان نازیبا الفاظ کو سن کر تڑپ اٹھے، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں تیرا کام تمام نہیں کر لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کے اوپر خنجر لہرایا، مگر دوسرے سکھ نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو کر کے گر گیا۔ مسلمانوں سنو، اور اپنے دل کے کانوں سے سنو، واقعہ ایک عجیب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہو کر کے نیچے گر گیا۔ عجیب بات یہ ہے، بدن چونکہ حرکت میں آ چکا تھا اور ہاتھ میں خنجر تھا، لہذا بدن بغیر سر کے اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جب سکھ نے دیکھا بغیر سر کے یہ بدن میری طرف بھاگ رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے پیچھے گرا۔ آپ اس کے اوپر گرے اور آپ کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح آپ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب وہ قسم کھا لیا کرتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیا کرتا ہے۔ یہ عمل میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑا دکھ اور درد دینے والا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، اس کی طرفداری کی جاتی ہے، لیکن ہمیں یقین کامل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا ضرور انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمیں اس دن پر پورا یقین کامل ہے۔